مطلب آپ پوری ایک دنیا سے نا یہ کہہ لیں کہ آپ بالکل الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے آج کا جو دور چل رہا ہے سارا سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر وہاں پہ اگر آپ کسی کو کچھ پہنچانا چاہتے ہیں، جب سوشل میڈیا نہیں ہوگا، جب نیٹ ورک ہی نہیں ہے تو سوشل میڈیا کہاں سے ہوگا؟ تو آج کا ہمیں جوائن کرنا تھا میم خولا نے بھی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہے وہ وومن لیگ پی ٹی آئی کی، وہ کسی پرابلم کی وجہ سے میرے خیال سے ٹریولنگ کر رہی ہے تو وہ نہیں جوائن کر سکی۔ امید ہے کچھ دیر میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو اگر ضمیر احمد ناز صاحب اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کی طرف بڑھوں گا۔ آپ ایز اے مظفر آباد کے امبیسڈر بھی ہیں ٹیم دیا کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو کشمیر میں کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی انہیں زیادہ ضرورت ہے؟ بہت شکریہ شکیل بھائی، بہت شکریہ میم دیا۔ میں ابھی تک بڑی غور و فکر سے سارے باتیں سن رہا تھا، اور یہ جو میم دیا نے ایک ظلم کی تصویر کھینچی ہے تو اس سے کچھ ایسی ظلم مظالم ہے جو ضلع کپواڑہ کی نے بات کی وہ ہم پہ گزرے ہوئے ہیں۔ خیر، لیکن ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس پہ آج پاکستان نے جو یوم استقلال بنایا، اچھا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا فرق پڑتا ہے، لیکن عملی طور پر ہم نوجوانوں نے کیا کرنا ہے؟ آخر اگلے 4 سال بعد ہم کہاں ہوں گے؟ تو یہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے۔ اس وقت جو بھی ہمارا ایک وکیل نے اس نے وکالت نامہ فل کیا، وکالت نامہ فل کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ آپ کی آزادی کی بات میں کروں گا۔ بالکل مناسب ہے، آپ کریں ہماری آزادی کی بات، لیکن ہماری آزادی کی بات کرنے کے لیے یوم سیاہ، یوم یکجہتی، یوم فلاں اتنے سارے یوم، اور فرق کیا پڑا پچھلے 73 سالوں سے کہ ہم ایک انچ جگہ بھارت سے نہیں لے سکے۔ ہم ابھی تک اسی لائن آف کنٹرول پہ ہیں جہاں قبائلی حملے کی وجہ سے ہم پہنچے تھے، اور جب بھارت چلا گیا UN میں، اور وہیں کے وہیں ہیں ہم۔ اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان حکومت، پاکستانی عوام، PTI گورنمنٹ یا کوئی بھی میڈیم کے ساتھ مخلص ہے تو سب سے پہلے اگر عملی اقدام کرنا ہے تو معاہدہ شملہ ختم کرنے کا اعلان کیا جائے۔ اگر پاکستان حکومت معاہدہ شملہ سے دستبرداری کا اعلان نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو ہم کشمیریوں کو پھر کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے شاید کچھ مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک وکیل ہے، وکیل کو جب تک فیس ملتی رہے گی تب تک وہ آپ کی وکالت کرتا رہے گا، اور اس وقت فیس ہم منگلا ڈیم کی صورت میں، ہم نیلم جلم پروجیکٹ کی صورت میں، ہم بے تحاشی ایسی چیزیں ہیں، لکڑی ہے جس کی ہم صورت میں فیس ادا کر رہے ہیں پاکستان کو، لیکن پاکستان عالمی سطح پہ ہمارا مقدمہ ٹھیک طرح سے نہیں لڑ رہا۔ اگر ہم مذہبی بنیاد سے بات کریں کہ پاکستان ہماری آزادی کی بات کرتا ہے تو ہم پاکستانی عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی محبت سر تسلیم ہماری آنکھوں پہ، لیکن برائے مہربانی اپنی حکومت پہ اس باؤ ڈالیں کہ وہ جو معاہدہ شملہ ہے، جو ہماری کشمیریوں کے لیے ایک جو ہماری شرح کے مطلب پھری پھیر دی گئی، اب اس کے بعد 370 35 تھے، یہ ساری میرا خیال بات کی باتیں ہیں، ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اگر ٹھیک ہے 370 کر کے انڈیا نے کیا تو یہاں تو معاہدہ کراچی کے تحت بھی بہت کچھ ہوا ہے نا۔ یہ چیزیں ہمیں نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ شعور آگاہی اصل جو اس وقت اگر کہنے کی بات ہے، پہلے معاہدہ شملہ ختم کرنے کی بات کرے گا، پاکستان ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ دوسری بات کہ ایک نمائندہ حکومت تشکیل دی جائے آزاد کشمیر کے اندر، نمائندہ حکومت میں 5 ریجن کے لوگ ہوں، کشمیر کے 5 ریجن الحمدللہ اسلام آباد میں اور مظفر آباد میں کشمیر کے 5 ریجن کے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم وادی کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، جموں کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، ان پہ مشتمل ایک نمائندہ حکومت تشکیل دی جائے، اور UNO OIC یا بڑے فورم پہ پاکستان کو چاہیے کہ ہماری بات کو وہاں مانے اور ہمیں بوسٹ کرے۔ ہم اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، ہم عالمی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، لیکن خدا را آرٹیکل 74 کے تحت جو رائے شماری کی بات آپ نے اپنے حق پہ لی ہوئی ہے وہ ہمیں دی جائے۔ ہم کشمیری ہیں، ہمیں اپنا دکھ پتہ ہے، ہم پہ گزری ہے، ہجرت کا عذاب ہم نے دیکھا ہے، اور یہ ساری جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں یہ مجھ پہ گزری ہیں۔ پچھلے 30 سالوں سے جو ہجرت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہ کیا گزری ہے، اور اب کشمیری انشاءاللہ بولے گا۔ اس لیے ہم مذہبی معاملات پہ بلا شبہ ہم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، ہم پاکستان کی ہر چیز کے لیے دعا گو، لیکن خدا را ہمیں اس طرح ذلیل و رسوا نہ کیا جائے۔ ہم کشمیری ایک انسان ہیں، ہم کوئی جانور نہیں جس کا چاہے خدا کر دیا جائے، جہاں سے چاہے لکیر کھینچی جائے، یہ حصہ تمہارا، کبھی مشرف آتا ہے یہ حصہ تمہارا، کبھی کیوں ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے ساتھ
یہ ایک ایسا ہے نا، اگر آپ زندگی سے مخلص طور پہ سوچیں نا، یہ ایسا جو سیدھا سیدھا آپ کی عزت نفس پہ حملہ ہے. آپ کی میرے نہیں عزت نفس پہ حملہ ہے، میری ریاست، میری پہچان، میرا کشمیر. اور اس پہ کبھی ادھر سے فارمولے پیش ہو رہے ہیں کبھی، اور میں کشمیری ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں شکیل بھائی، ٹیم بولے گا کشمیر، ٹیم دیا، یا ہم یہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ رائے شماری کا حق دیا جائے جو بھارت نے مانا ہے، جو پاکستان مان چکا ہے. اور اس کے لیے جو پہلی شرط طے ہوئی تھی، جو پہلا شک تھی کہ جب کشمیر میں امن قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد رائے شماری کا عمل قائم کیا جائے گا. اب دیکھیں امن کون قائم نہیں ہونے دے رہا. آئے روز کنٹرول لائن پہ فائرنگ دونوں طرف سے، کشمیری مر رہے ہیں، وہاں ہیں وہ بھی کشمیری ہیں. آج جو بچی فوت ہوئی وہ جیسے لگتا ہے جس میری بچی ہے، وہ بھی کشمیری بچی ہے. اور کب تک ہم کشمیری مرتے رہیں؟ خدا رہا امن قائم کرنے دونوں فوجیں، ہم کشمیری اپنے کشمیر کا انتظام سنبھالیں گے، ہم رائے شماری کرواتے ہیں، ہم عالمی، ہم یو این او پہ جائیں گے، ہم پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ جائیں گے، ہم سیکھیں گے، ہم چلائیں گے. لیکن خدا رہا نہیں، اس طرح یہ رحمان مت بنایا جائے. ہمیں نوجوانوں کو شعور آگاہی دینے کی ضرورت ہے. اور اس وقت ہمارا ٹیم بولے گا کشمیر یا ٹیم دیا کا جو مقصد ہے کہ اس وقت ہم کشمیریوں کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے، وہ ہے شعور اور آگاہی کا ہتھیار. اور جب تک ہم نوجوانوں کو شعور اور آگاہی نہیں ہے، وہ تاریخ جو شکیل بھائی آپ سے، مجھ سے، ہماری نسلوں سے، ہماری بچوں سے چھین لی گئی. ہمیں بڑشاہ کا نہیں پتا، ہمیں لیلا عرفہ کا نہیں پتا، ہمیں لیلا تدیتیہ کا نہیں پتا، ہمیں سری نگر کی پتھر مسجد کا نہیں پتا، ہمیں نہروں کے نام پتہ ہیں، پاکستان کی سڑکوں کے نام پتہ ہیں. خدا رہا ہمیں کشمیری، ہماری پہچان آپ نہ چھینیں. کم کم انڈیا بھارت ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ کافر ہے، وہ جو بھی ہے اس سے ہم نپٹ لیں گے. لیکن پاکستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، منہ میں چھری اور بغل میں رام رام، نہیں سوری معذرت، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ پالیسی ہمارے ساتھ پلیز نہ کیجیے. اب دیکھیں اگر مخلص ہے پاکستان تو شکیل بھائی آج کے جو ہے نا میری طرف سے یہی بات ہے کہ اگر پاکستان مخلص ہے تو سب سے پہلے معاہدہ شملہ سے دستبرداری کا اعلان کرے. آزاد کشمیر کے اندر نمائندہ حکومت کا کیا عمل میں لایا جائے، اور اس کو پاکستان حکومت پورے انٹرنیشنل فورم پہ مانے کہ یہ نمائندہ حکومت ہے، چاہے وہ راجہ فاروق حیدر خان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی ایک نمائندہ حکومت کا. تیسری بات شکیل بھائی، اور آج کی میری آخری بات یہ کہ جناب ہمارے عمران خان صاحب ہر جگہ رائے شماری کی بات کرتے ہیں، بالکل مناسب کرتے ہیں. جناب ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں، ہمارے پی ایم آزاد کشمیر ہیں، ہر جگہ رائے شماری کی بات کرتے ہیں. آخر اقوام متحدہ کیوں رائے شماری نہیں کروا رہی؟ کیا پاکستان کی آڑے آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. کیا کوئی اور بھارت اس کے آڑے آ رہا ہے؟ بھارت بھی کہہ رہا ہے، مان رہا ہے کہ یہ نہیں رائے شماری ہم کروائیں گے، کیونکہ حل ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے اور وہ حل رائے شماری کا ہے. اس حل کے راہ میں جو رکاوٹیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ اقوام عالم پہ پاکستان کا زور نہیں چل رہا، اور ہم حالی، وہ ہماری گوجری کا ایک محاورہ ہے کہ ہم حالی پانی رڑک رہے ہیں. پانی رڑکنے نال جب نسی دیے تو نہ دہی جمدا ہے. پانی رڑکنے، اب یہ پانی رڑکنے والی جو بات ہے پاکستان ایسے کر رہا ہے، ایسے اب نوجوان نسل پڑھی لکھی، ہم ایسے ان لولی پاپ سے نہیں ہم بیٹھنے والے. پرانی 1980 کی بات تھی، 1990 کی بات تھی، جب آپ نے کشمیری نوجوانوں کو مذہب کے نام پہ، مذہبی منافرت مسالک کے نام پہ آپ نے لڑایا اور اپنے مقاصد حاصل کیا. اب نہیں لڑیں گے ہم. اب انشاءاللہ ہم سارے نوجوان، ہم سارا کشمیر ٹیم دیا کہ انشاءاللہ، اور بولے گا کشمیر کے جو ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ ہم سارے اکٹھے ہیں اور ہم سارے رائے شماری کی بات کریں گے. اور اس بات کو ہم پاکستان سے منوائیں گے، اس بات کو ہم انشاءاللہ پوری اقوام عالم سے، اقوام متحدہ سے منوائیں گے، اور رائے شماری انعقاد انشاءاللہ ہم کروا کے رہیں گے. یہ ہمارے انشاءاللہ زندگی کا مشن ہے، مقصد ہے ہمارے بولے کشمیر کا. بہت شکریہ ضمیر احمد ناز صاحب. میں اسی چیز کو میں آگے لے کے میم رخسانہ کی طرف بڑھوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ معاہدے وغیرہ بالکل پاکستان کو ختم کر دینے چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ آپ کی کیا رائے دیں گے؟ مابین ہوا اس سے پہلے جو تھا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت حل ہونا تھا، جس میں رائے شماری بھی ایک اہم مرحلہ تھا. لیکن جب ہم نے شملہ پیکٹ جو ہے، شملہ پیکٹ کا جب ہم نے سائن کیا انڈیا کے ساتھ، دراصل ہم نے اپنے دشمن پر اعتبار کیا. جو